بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا سوا رب لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں پیغمبر دو جہاں سید الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی تربیت، رہنمائی اور ہدایت کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جانثار وفادار جماعت تشکیل ہوئی کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ ایسی جماعت ہے جو کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ان کی آپس کی محبت، ان کی آپس کی الفت اور رحم دلی کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جماعت کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے ہم تک یہ دین پہنچا، ہم آج مسلمان ہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں جو ہمارے اس دین کو کمزور کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق ایسی روایات یا ایسے واقعات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں محبت نہیں کرتے تھے، یا نعوذ باللہ ان کی آپس کی کوئی عداوتیں تھیں، کوئی دشمنیاں تھیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی آپس کی محبت اگر ہم تاریخ میں دیکھیں اور روایات کو کھنگالیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی ہر اہل بیت سے اس قدر محبت اور احترام کیا کرتا تھا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز حضرات خلفائے راشدین کی حضرات حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، خاندان علی سے محبت اور اس محبت کے اور اس تعلق کے ثبوت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے چند رشتہ داریاں اور قرابت داریاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جن گھرانوں سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، قرابت داری ہوتی ہے، انسان اپنے خاندان، اپنی اولاد، اپنے نسل کے رشتے انہی خاندانوں میں کیا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا تعلق تھا، کیا رشتہ داری تھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ تو پہلا تعلق کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے داماد، اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں۔ یہ کوئی معمولی قرابت داری نہیں ہے، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود۔ دوسرا تعلق اور قرابت داری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں محمد ابن ابی بکر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کی جو بیویاں تھیں وہ آپس میں بہنیں تھیں، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ایران کے بادشاہ یزدجر کی جو شہزادیاں تھیں، جو بیٹیاں تھیں، وہ مسلمان ہوئیں اور آئیں،
تو ایک کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر سے ہوا، دوسری بہن کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تیسری بہن کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور یہ تینوں حضرات آپس میں ہم زلف ہوئے۔ اور اسی طرح جو ان کے بیٹے ہیں، جیسے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم بن محمد بن ابو بکر، بیٹے زین العابدین بن حسین بن علی، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی لگے، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود۔ تیسری قرابت داری، اور بہت جو ہے کیا کہتے ہیں بڑی قرابت داری ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر، ان کی بیٹی ہیں جن کی کنیت ام فروہ ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت محمد باقر بن زین العابدین بن حسین سے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے۔ اور پھر انہی سے مشہور فقیہ اور مشہور امام حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کی والدہ حضرت ام فروہ اپنے والد اور والدہ دونوں اعتبار سے صدیقی ہیں، اس لیے کہ جو ام فروہ ہے ان کی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور ام فروہ کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوہرے نانا ہیں۔ یہ بھی کوئی کم قرابت داری نہیں ہے، یہ مختصراً میں نے 3 قرابت داریاں ذکر کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر تعلق اور قرابت داری تھی۔ دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق اور رشتہ داری کو اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی رشتہ داری اور ایک رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں ام کلثوم بنت علی، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوشی اور رضامندی سے نکاح کرواتے ہیں، اور ان سے 2 بچے ہوتے ہیں زید اور رقیہ۔ اب اس رشتہ داری کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے داماد ہوئے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بہنوئی ہوئے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 2 بچے زید اور رقیہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کے بھانجا بھانجی، اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما ان کے ماموں لگے۔ یہ ایک بہت بڑی آپس کی ان کی رشتہ داری ہے، گویا یہ ایک ہی گھرانہ معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق اور قرابت داری کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلی رشتہ داری کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار سرور دو عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں، گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم زلف ہیں، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے خالو ہیں، اور یہ رشتہ یہ تعلق اس قدر مشہور و معروف ہے، اس قدر یقینی ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسرا تعلق کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت سکینہ بنت حسین، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان سے، گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی، ان کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے، یہ بھی ثبوت موجود۔ اور پھر آگے چلیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری صاحبزادی ہیں حضرت فاطمہ بنت حسین، ان کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان سے ہوتا ہے، اور ان سے 3 بچے رقیہ، قاسم اور محمد پیدا ہوتے ہیں، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود۔ یہ مختصراً حضرات خلفائے
خلاصہ جو ہیں ابتدائی، ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری اور قرابت داری کو ذکر کیا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تعلقات، قرابت داری، رشتہ داری اور پشتہ پشت تک یہ رشتہ داری چلتی رہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ان خاندانوں کا آپس میں تعلق کیا تھا، آپس میں محبتیں الفتیں کیا تھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اعتماد اور بھروسہ کتنا تھا کہ پشتوں تک ان کے رشتے چلتے چلے گئے۔ تو لہٰذا ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات گرامی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کی آپس کی محبتیں تھیں، ان کی آپس کی الفتیں تھیں، ان کی آپس کی قرابت داریاں اور رشتہ داریاں اور تعلقات تھے، اور ہمیشہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی درست تاریخ، مستند تاریخ کا مطالعہ کر کے، مستند سیرت کا مطالعہ کر کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام آن لائن پیش کرتا ہے قرآن مجید، احادیث مبارکہ، قرآن و سنت کی روشنی میں دینی و شرعی مسائل کا حل۔ آئیے اس نیک عمل میں ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ لا إله إلا الله، لا إلا الله، ما لنا رب سواه۔